عدم برداشت۔ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا تعارف رب العالمین کے نام سے کرواتے ہیں، اور ہم جس نبی کی امت ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ جب ہم آپ کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں کی۔ جو لوگ آپ کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے تھے، آپ نے ان سے بھی حسن سلوک فرمایا۔ ہم اسی رحمت للعالمین کے امتی ہیں جن کے دین کے نام پر ہم نے اس مملکت خداداد پاکستان کو حاصل کیا۔ اس دنیا میں اسلام کے نام پر بننے والا یہ واحد ملک ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے ملک پاکستان سے آنے والی ایک خبر نے بے حیثیت ایک قوم اور بے حیثیت رحمت للعالمین کی امت کے ہم سب کو شرمسار کر دیا۔ اس واقعے سے پاکستان کا دنیا کی طرف نیگیٹو امیج گیا ہے۔ اس واقعے کا دین، قانون بلکہ انسانیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف ظلم اور جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ دکھ کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تجزیہ کریں اپنے رویوں کا اور ان وجوہات کا جو ہمیں اس مقام تک لے آئیں۔ ہمارا مذہب اور قانون ملک پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کو یکساں حقوق دیتا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا، آپ کا کوئی بھی مذہب ہو، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست میں سب شہری برابر ہیں۔ اور ایک ایسا شخص جو آپ کے ملک کا شہری بھی نہیں، جو نہ آپ کی زبان جانتا ہے نہ آپ کا مذہب، آپ کے ملک میں روزگار کی غرض سے آیا ہے، اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے سر انجام دے رہا ہے، اس کو اس طرح بے دردی سے قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے لیے تو حیوانیت کہنا بھی نامناسب ہوگا، کیونکہ یہ سراسر درندگی ہے۔ ایک اسلامی ریاست ایسے شخص کی امین ہوتی ہے، اور بطور اس کا معاشرہ ہم بھی امین تھے اس کی جان و مال کے۔ معاشرے میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت نے آج ہمیں اس بات پر مجبور کر دیا کہ ہم تجزیہ کریں اور یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ ہم اس حال کو کس طرح پہنچے۔ اس رویے کی کیا وجوہات ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا، تب ہی اس کا تدارک ممکن ہو سکتا ہے۔ جہالت، بے روزگاری، دین سے دوری، تو بہرحال اس کے پیچھے محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں قصوروار فرقہ واریت کی سوچ، خود پسندی، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تربیت میں بھی کچھ کمی ہے جو ہمیں ایک عدم برداشت والا یا جنونی کیفیت والا معاشرہ بنا رہی ہے۔ ہمارے ہاں انصاف کی سست رفتاری بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ ایک طرف تو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، خصوصاً وہ جنہوں نے عوام میں یہ جذبات پیدا کیے ہیں اور اس طرح کے اقدام کرنے والوں کو غازی، شہید اور بطور ہیرو پیش کیا ہے۔ ان کو عوام کا آئیڈیل بنا کر پیش کیا اور ان کے مزارات بنائے اور ان کی بہادری کی داستانیں ممبروں پہ بیٹھ کے سنائی گئیں، جس سے ان لوگوں میں اس طرح کے جذبات ابھارے گئے جو لوگ علم سے نا آشنا تھے۔ جذبات انسانی فطرت کا حصہ ہیں،
लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर चीज की हद मुकर्रर कर रखी है। इत्तदाल से बड़े हुए जज्बात आपको तबाही की तरफ ले जाते हैं। आप अपने जज्बात की आड़ में अपने दीन को बदनाम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिसमें जाती रंजिश को बुनियाद बनाया गया और लेबल दीन का लगा दिया। ये इन लोगों ने जन्नत के हसूल का शॉर्टकट बना रखा है। चाहे नमाज रोजे की पाबंदी ना करें, हर किस्म की बुराई कर लें, लेकिन इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इन लोगों ने गुमान कर रखा है कि ऐसा करने से उनको आखिरत में जन्नत तो मिलेगी, साथ साथ दुनियावी फवायद भी हासिल होंगे, जैसे शोहरत मिलेगी, लाखों लोग जनाजा पढ़ेंगे, आपका मज़ार बनेगा और आपके पिछले उससे मुनाफा कमाएंगे। हमें देखना होगा कि हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर दीन में कोई हुक्म है तो उसको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान में बयान कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल तो कुरान की अक्कासी करता है। हमारे नबी ने ही हमें इंसानी जान की हुर्मत का दर्स दिया है। आपने हिज्जतुल वदा के मौका पर अपने खुतबे में फरमाया था कि ये ज़ुल्हज का महीना, ये मक्का का शहर, जिस तरह की हुर्मत इसकी है वैसी ही हुर्मत इंसानी जान की है। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में फरमाते हैं कि जिसने किसी एक इंसान की जान ली, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। कुरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तमाम जुराइम की सजाएं वाज़े अल्फाज में बता दी हैं और बता दिया है कि किसी इंसान की जान सिर्फ दो सूरतों के सिवा नहीं ली जा सकती। पहला किसास है कि उसने कत्ल किया और उसके किसास में उसकी जान ली गई, और दूसरा जमीन में फसाद फैलाने वाले की। लिहाजा हमें ये समझना चाहिए कि ये बहुत गंभीर मामला है। इंसानी जान अल्लाह की अमानत है, इसीलिए कुरान और हदीस की रूह से कोई इंसान किसी की जान नहीं ले सकता। दूसरा, अगर इस तरह का मामला होता है तो उसके लिए रियासत में कानून मौजूद है। हर किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं। अदालत को आज़ादाना तहकीकात के बाद फैसला करना चाहिए और सब लोगों को अदालत का फैसला तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाकयात भी मिलते हैं कि गुस्ताखी साबित ना होने पे अदालत ने तो बरी कर दिया, लेकिन लोगों ने फिर भी कत्ल कर दिया। हम मुसलमान फितरी तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। बेहैसियत एक मुसलमान आपसे मोहब्बत और आपकी अतात हमारे दीन का हिस्सा है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता कि आपकी शान में गुस्ताखी करे, लेकिन हमारा मुआशरा किसी न किसी तरह गुस्ताखी का पहलू जरूर निकाल लेता है। जिस मुआशरे ने बाज ऐसे नामवर मुबल्लिगीन को भी ना छोड़ा जिन्होंने अपनी जिंदगियां दीन के लिए वक्फ कर दी। एक मौलाना की तहरीर में से गुस्ताखी का अंसर निकाल लिया, यहाँ तक कि उनका इंतकाल भी जेल में हुआ। आज भी इस जुर्म में जो लोग जेल में कैद हैं, उनमें से 47% मुसलमान हैं, जिनमें से बहुत से आलिम दीन भी हैं। वो सब आपकी गुस्ताखी का कभी नहीं सोच सकते, लेकिन हमारे माशरे की अदम बर्दाश्त की भीड़ चढ़ गए हैं। बाकी गैर मुस्लिम का तो इस चीज पे ईमान ही नहीं है। उसको तो दावत और तबलीग की जरूरत है और उसको तो एजुकेट करने की जरूरत है। हमें खुद को बदलना होगा, खुद को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को एजुकेट करना होगा। ये जिम्मेदारी सबसे पहले हमारे उल्मा की है
کہ وہ لوگوں کو اشتعال دلانے کی بجائے ان کو ایجوکیٹ کریں۔ ہمارے ریاستی ادارے اور حکومت کو بھی اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہمارے قوانین کو بھی واضح ہونا چاہیے اور اس میں معافی کی شک کو بھی ضرور شامل ہونا چاہیے۔ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مشرک انسان جو توبہ کر لے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بطور معاشرہ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے رویوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ ایک ماں اپنی اولاد، بیوی اپنے شوہر، بہن اپنے بھائی کو ایجوکیٹ کرے تاکہ معاشرے میں شدت پسندی کا اور عدم برداشت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ہمارا دین ہمیں ہیومینٹی کا اور امن کا درس دیتا ہے۔ ہمیں براہ راست اپنا تعلق قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات ہمیں یاد کر لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے معاملے میں ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ رہو۔ ہمیں اپنی زندگی میں صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے، نہ تو صحابہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کے دعوے کرنے چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جو دین سے متعلق چیزیں ان کے زمانے میں ہوئی ہیں ہمیں ان کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور آسانیاں میسر کرنے والا بنائے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اللہ نے تمہیں آسانیاں بانٹنے والی امت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔